بہت ڈھیٹ لڑکی ہو تم۔ اتنی بار کہا ہے دادا جان کی بیماری کی وجہ سے تم سے نکاح کیا ہے۔ تم میرے کمرے میں نہیں، سرونٹ کوارٹر میں رہو گی۔ بنا اس معصوم کا چہرہ دیکھے وہ اسے کمرے سے نکال چکا تھا۔ وہ اس کی مرحوم پھپھو کی بیٹی تھی۔ دادا جان نے جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دیتے زبردستی اس کا نکاح کیا تھا۔ وہ سرونٹ کوارٹر میں رہنے لگی تھی جب کچھ دن بعد ہی دادا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بہت روئی تھی۔ انتقال کو 3 دن گزرے تو وہ اس معصوم کو طلاق دینے کی غرض سے سرونٹ کوارٹر گیا، پر اندر کا منظر دیکھ کر پتھر ہو گیا۔ گھر کا ملازم اس کے ساتھ زبردستی بہت ڈھیٹ لڑکی ہو۔ اتنی بار کہا ہے دادا جان کی بیماری کی وجہ سے تم سے نکاح کیا ہے۔ تم میرے کمرے میں نہیں، سرونٹ کوارٹر میں رہو گی۔ بنا اس معصوم کا چہرہ دیکھے وہ اسے کمرے سے نکال چکا تھا۔ وہ اس کی مرحوم پھپھو کی بیٹی تھی۔ دادا جان نے جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دیتے زبردستی اس کا نکاح کیا تھا۔ وہ سرونٹ کوارٹر میں رہنے لگی تھی جب کچھ دن بعد ہی دادا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بہت روئی تھی۔ انتقال کو 3 دن گزرے تو وہ اس معصوم کو طلاق دینے کی غرض سے سرونٹ کوارٹر گیا، پر اندر کا منظر دیکھ کر پتھر ہو گیا۔ گھر کا ملازم اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر چھاتا، اس کا وجود تار تار کرتا، ابراہیم ملک تیزی سے آگے بڑھتے اس پر شیر کی مانند جھپٹا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے مار مار کر زخمی کر دیا کہ وہ معافی مانگتا۔ اس کے قدموں میں زخموں کی تاب نہ لاتے خون آلود سا ڈھیر ہو گیا تھا۔ وہ اسے ابھی بھی نہ چھوڑتا، مگر جب سسکیوں کی آواز حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو اس نے اپنی سرخ لہو رنگ آنکھوں کے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا، جو کانپتی زرد رنگت میں ایسی ڈوبی تھی جیسے کسی نے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کے سرخ لب خوف کی شدت سے کپکپا رہے تھے۔ ابراہیم ملک چند لمحے ساکت سا ہوا تھا۔ وہ آج اس لڑکی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا جس سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کا نازک مرمری وجود بری طرح لرز رہا تھا، چہرہ سرخ گلاب بنا ہوا تھا۔ ابراہیم ملک اسے چند پل ساکت نگاہوں سے دیکھتا وہی تھم گیا۔ اس قدر حسن! وہ کوئی پہلی لڑکی نہ تھی جسے وہ دیکھ رہا تھا۔ لڑکیاں ابراہیم ملک کے پیچھے پاگل تھیں، اس کی ایک نگاہ کی منتظر۔ کچھ وہ بگڑا امیرزادہ سب کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا تھا۔ بابا کی وفات کے بعد وہ اپنے دادا جان کا لاڈلا تھا۔ جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ مہنگے سے مہنگے برانڈز کو وہ اپنے پاؤں میں رولتا تھا۔ بلا کا پرکشش 27 سالہ ابراہیم اپنی والدہ عالیہ بیگم اور دادا کے بے تحاشا پیار کی وجہ سے حد سے زیادہ خود پسند اور خود سر نوجوان تھا، جو اپنی دلکشی سے لڑکیوں کو پلٹنے پر مجبور کر دیتا تھا اس کی جانب۔ دادا جان جانتے تھے کہ ان کے سوا اس معصوم بچی کا دنیا میں کوئی نہیں، اس لیے وہ ام ہانی کو اس کے سپرد کر گئے تھے اور اسے حسار نصیحتیں کی تھیں کہ وہ معصوم بچی ابھی صرف 17 برس کی تھی۔ ماں کے جانے کا ہی حادثہ اس کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، اور اب اپنے نانا جان کی وفات کے بعد وہ اس بھری دنیا میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ ابراہیم ملک جو اسے طلاق دینے کے لیے سرونٹ کوارٹر کی جانب آیا تھا، جب ملازم کو اس کے ساتھ زبردستی کرتے دیکھا تو خون کھول اٹھا تھا۔ اب وہ اپنی سرخ لہو رنگ آنکھوں سے مقابل وجود کو دیکھ رہا تھا، جو زرد پڑتی نگاہیں فرش پر گاڑے ہوئے تھی۔ تمہیں جب پتہ چل گیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ زبردستی کر رہا ہے تو چیخی کیوں نہیں؟ کسی کو بلایا کیوں نہیں؟ وہ اشتعال میں آتے اس کے سامنے کھڑا ہوتا، اس کے وجود کو جھنجھوڑتے دھاڑا تھا تو اس کی سخت گرفت پر ہانی کو اپنی ہڈیاں کڑکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آنسو بل بل چہرے پر پھیلنے لگے۔ میں اسی لیے آپ کے روم میں آئی تھی، لیکن آپ نے مجھے دیکھے بنا ڈانٹ کر واپس بھیج دیا، وہ روتی بھرائے لہجے میں کہتی اپنی آنکھیں اور ناک صاف کرنے لگی۔ سلی گرل! اس کی اس حرکت پر ابراہیم ملک اپنی نفاست پسند طبیعت کے باعث کراہ اٹھا۔ چلو میرے ساتھ! اس کا بازو تھامے اسے گھسیٹتے حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کیا ابراہیم؟ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ عالیہ بیگم، جو اس لڑکی کا نازک وجود بمشکل حویلی میں برداشت کرتی تھی، اسے ابراہیم کے کمرے کی جانب جاتا دیکھ اضطراب میں گھڑی چیخ اٹھی۔ موم، فار گاڈ سیک! کم از کم ملازم تو دیکھ کر رکھا کریں، اعتماد والے! وہ بے چین سا ہوتا سراسیمگی سے ان کے چہرے پر نگاہ ٹکائے بولا۔ اب سے یہ میرے کمرے میں رہے گی، مجھے نہیں بھروسہ کسی پر۔ جو آج ہوا وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو بھیج کر اس گند کو وہاں سے رفع دفع کروائیں، اور نیکسٹ خیال رکھیں ملازمہ بھی موجود ہے یہاں،
کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا تھا، کہتا وہ اسے ساتھ لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رکو تو، سنو میری بات، وہ تیزی سے کہتی اس کے سامنے آئی۔ آج وکیل صاحب نے آنا ہے حویلی تمہارے دادا جان کا وصیت نامہ سنانے۔ اس کے بعد تم اس لڑکی کو طلاق دو گے تاکہ میں لیلک کو یہاں بلا سکوں۔ وہ تو میری ایک کال کی منتظر ہیں۔ ابراہیم ملک نے نگاہ اس نازک لڑکی پر ڈالی تھی جو لب دبائے نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ وہ سر ہلاتا وہاں سے اسے لے گیا تھا۔ پیچھے وہ تذبذب کا شکار ہوتی ہاتھ ملتے رہ گئیں۔ وہ تو شروع دن سے چاہتی تھی کہ ان کی بہن کی بیٹی لیک سے اس کا رشتہ کریں، لیکن درمیان میں دادا جان کے اس مدعے کی وجہ سے وہ پھنس کے رہ گئی تھیں اور دل میں ان پر شدید غصہ آیا تھا۔ مصلحتاً خاموش تماشائی بنی وہ اپنے اکلوتے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے ہوتا دیکھتی رہیں جس کی اہمیت ان کی نظر میں ایک ملازمہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہ تھی۔ وہ کمرے میں لے کر جاتا اسے جھٹکے سے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ آج سے تم یہی رہو گی جب تک میں تمہیں طلاق نہیں دے دیتا۔ شدید اشتعال میں وہ ادھر سے ادھر چکر لگاتا اسے دیکھ رہا تھا جو بیڈ پر کسی بے جان گڑیا کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ چہرہ ہر احساس سے عاری تھا، بس اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ لڑکی چھوٹی سی عمر میں اس قدر مظالم برداشت کر رہی تھی کہ اس کا نازک وجود اور دماغ کے صدمے برداشت کرتے مفلوج ہونے کے در پر تھا۔ وہ جو اشتعال اور ضبط سے چکر لگا رہا تھا اسے کانپتے دیکھ پتھر جیسے دل میں شگاف پڑا تھا۔ مغلوب سی کیفیت میں گھرا وہ اس کے سامنے آتے کھڑا ہوا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، ملازمہ کو بھیجتا ہوں، کھانے کے بعد یہی سو جانا، کہتا وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ روتی اذیت سے بستر پر گرتی چہرہ چھپائے سے سک پڑی۔ اتنی تضحیک، اتنی ذلت، اس کا دم گھٹنے لگا۔ ماں، بابا، نانا جان، آپ لوگ کیوں مجھے یہاں اکیلا چھوڑ گئے؟ مجھے نہیں رہنا یہاں، اس ظالم دنیا میں، ظالم لوگوں میں۔ تکلیف سے سسکتی بلکتی اپنی کم آئے گی اور قسمت پر روتی رہی۔ ملازمہ کھانا لے کر آئی تھی اور وہ جو صبح سے بھوکی پیاسی تھی، کھانے کو دیکھ کر بھوک چمک اٹھی تھی۔ پیٹ پالنے کے لیے خوراک تو ضروری ہے۔ عالیہ بیگم اس سے ملازمہ کی طرح کام کرواتی، اسے کھانا نہ ملتا۔ ایک ہفتے سے وہ 7 کوارٹر میں رہ رہی تھی۔ ساری رات جاگ کر اللہ پاک سے اپنی عزت کی بھیک مانگتے گزر جاتی اور جیسے ہی فجر ہوتی وہ جلدی سے حویلی چلے جاتی۔ وہاں جا کر وہ باورچی خانے میں ہی سو جاتی۔ اس قدر مشکل تو اسے اپنے چچا کے گھر بھی نہ ہوئی تھی جتنا اسے یہاں اپنی عزت کے لیے چھپنا پڑ رہا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس کے کچے دماغ میں اس شخص کی تشبیہ لہرائی تھی جس کا اس کی ماں اکثر ذکر کرتی تھی کہ ابراہیم اس کی حفاظت کرے گا، لیکن حویلی میں ایسا کچھ نہ تھا۔ ابراہیم ملک جسے وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی وہی اس کی عزت دو کوڑی کا کر کے اسے کمرے سے دھکیل چکا تھا۔ سب کچھ یاد کرتے وہ نوالے زہر مار کرتی اپنے اندر اتارتی، روتے جانے کب نیند میں چلی گئی وہ نہ جان سکی۔ ابراہیم ملک جو لاؤنج میں آتے سامنے بیٹھے وکیل صاحب کو دیکھ رہا تھا، سنجیدگی سے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ جی وکیل صاحب، دادا جان نے بتایا تھا کہ انہوں نے وصیت نامہ بنوایا تھا اور نکاح کے بعد وہ ہمیں آپ پڑھ کر سنانے والے تھے، تو اب بتائیں کیا لکھوایا ہے دادا نے؟ ان کی خواہش کے مطابق میں نکاح کر چکا ہوں، اب تو حویلی اور ساری زمینوں کا مالک حقیقتاً مجھے ہی ہونا چاہیے، پھر بھی آپ ایک بار سنا دیں۔ بڑے فخر سے ان کے سامنے بیٹھے، چہرے پر دنیا جہاں کی رونق لیے وہ سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی عالیہ بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں کہ ان کے گلے کا کانٹا تو اب نکلے گا نا۔ دونوں سامنے بیٹھے وکیل کو دیکھ رہے تھے اور جیسے ہی وہ دادا جان کی وصیت نامہ پڑھ کر سنانے لگے ان کے الفاظ سامنے بیٹھے دونوں افراد کو ششدر کر گئے، سماعتوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اڑیل دیا ہو۔ دونوں کے چہرے تانبے کی مانند سرخ پڑے تھے۔ ہوا میں جیسے آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ اتنی تضحیک! سامنے بیٹھا شخص اسے اپنا مذاق اڑاتا دکھائی دیا ہو جیسے۔ قسمتیں یوں بھی بدلتی ہیں، نصیب یوں بھی دغا دیتے ہیں۔ اسے آج اس بات پر یقین ہو چلا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہ آ رہی تھی اندر بیٹھی لڑکی زیادہ بدقسمت تھی یا وہ۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں سختی سے الجھا لیا جو اس کے اندر فگار کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کیا؟ وہ سراسیمہ سا ہوتا انہیں دیکھنے لگا۔ یک لفظی جواب، نہیں۔
جلال صاحب نے صاف اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ جب تک آپ کی کوئی اولاد نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ ساری زمینوں اور تمام جائیداد اور حویلی ہانی کے نام ہے، اور وہ جب چاہے آپ کو نکال باہر کر سکتی ہے۔ جب آپ کی اولاد ہوگی اس وقت یہ آدھی جائیداد آپ کے بچے کے نام پر ہوگی اور کچھ حصہ زمینوں کے آپ کے نام۔ اس 1 سال میں آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا۔ اس دوران اگر ہانی کو کچھ بھی ہوا، کوئی بھی نقصان، تو اس کے ذمہ دار آپ دونوں قرار دیے جائیں گے۔ میں ہر مہینے ہانی سے ملاقات کے لیے آؤں گا اور ان سے کچھ تفصیلات جاننا چاہتا ہوں، لیکن ابھی آپ نے بتایا کہ وہ ریسٹ کر رہی ہیں تو میں جلد چکر لگاؤں گا۔ اس حویلی میں ان کے ساتھ ذرا سا بھی برا رویہ اختیار کیا گیا تو آپ دونوں پر کیس بھی بن سکتا ہے، اس لیے آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ ہارون صاحب انہیں ششتر چھوڑتے جا چکے تھے، پیچھے وہ ماں بیٹا حیران پریشان سے تھے۔ یہ سب کیا؟ سب برباد ہو گیا، سب تباہ۔ عالیہ بیگم بڑبڑاتے غصے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پسینے سے تر بتر وجود سے لرزنے لگی تھی۔ موم، ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہوگا، ڈونٹ پینک۔ وہ انہیں ساتھ لگاتے تسلی دینے لگا جو خود ابھی تک ان کے بولے گئے جملوں میں گھرا ہوا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تم نے دیکھا کیسے تمہارے دادا نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے؟ سب کچھ اس معمولی سی لڑکی کے نام کر دیا جسے میں جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ وہ اب سے وہ اس عالی شان عمارت کی حقدار ہے، وہ ان تمام چیزوں کی مالک ہے جسے برسوں میں نے سوچا اور چاہا۔ وہ متوش سی کیفیت میں بول رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کی بجھتی جوت کو دیکھ کر ابراہیم لب بھیج گیا تھا۔ وہ خود اس وقت کچھ بولنے کی کیفیت میں نہ تھا۔ وہ کیسے یہ سب کرے گا؟ اس نے آج تک اس لڑکی کو نظر بھر کر نہ دیکھا تھا، اور اب صرف اس جائیداد کے لیے وہ اس کے قریب جائے گا۔ کیا وہ اتنا گڑا پڑا تھا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس کی انا آڑے آئی تھی۔ وہ کبھی اپنی لالچ کے پیچھے اس نازک وجود کو نہیں رون دے گا۔ وہ لاکھ برا سہی، لیکن آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کیا تھا۔ اس کی کلاس، اس کا اسٹیٹس دیکھ کر بہت سی لڑکیاں خود اس کی جانب اس کی گود میں پکے ہوئے پھل کی طرح گرتی تھیں، لیکن وہ انہیں دور جھٹک دیتا، اور اب وہ اس پیسے کے لیے اس لڑکی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرے گا۔ یہ بات ابراہیم ملک کو گوارا نہ تھی، لیکن وہ جائے تو جائے کہاں؟ وہ کیا کرے؟ اس کا ذہن بالکل مفلوج ہو چکا تھا، سمجھ سے بالا تر۔ سب کچھ تدبیریں عبث ٹھہری۔ وہ عالیہ بیگم کو کافی تسلیاں دیتا خود عجیب سوچوں میں گم اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سارا کمرہ گپ اندھیرے میں ڈوبا پڑا تھا۔ سوئچ بورڈ کے قریب جاتے اس نے تمام بٹن دباتے ساری لائٹس آن کی تو کمرہ ایک دم روشنیوں میں نہا گیا۔ اس کی نگاہ سامنے بیڈ پر سکڑے سمٹے وجود پر پڑی، جو ایک جانب لیٹی گہری نیند میں خود کو اچھے سے کمفرٹر میں لیٹے ہوئے تھی۔ قریب جاتے اس نے سائڈ دراز سے سگریٹ نکالتے لبوں میں دبایا تھا۔ نگاہ اس کے معصوم چہرے پر پڑی تھی جس پر انگلیوں کے نشان تھے۔ سرخ و سفید پاک سا معصوم چہرہ۔ اس کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ وہ سر جھٹکتا باہر گلاس وال کو دیکھتا ٹیرس پر کھڑا ہوتا، سگریٹ جلا گیا، اور پھر وہاں کھڑے غیر مرئی نقطے پر نگاہ ٹکائے سگریٹ پھونکتے انجن بنا ہوا تھا۔ ایک نظر دوسری جانب سوئے وجود پر نگاہ ڈالی تھی، جو آج اسے اپنے سے بلند مسنت پر بیٹھی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آدھی رات تک وہ وہیں کھڑا رہا۔ سردی زور پکڑنے لگی، جسم بالکل شل ہونے لگا تھا، تو اپنا اکڑتا وجود لیتے اندر داخل ہوا تھا جہاں وہ گہری نیند میں محو تھی۔ لائٹ آف کرتے اس کے دوسری جانب بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا نازک مہکتا سراپا اسے اپنی جانب راغب کرنے لگا، تو وہ دوسری جانب کروٹ بدلتے اپنے دل کی کیفیت سے دوچار اس کی جانب دیکھنے سے اجتناب کرتے وہ دوسری جانب کروٹ بدلتے چہرہ کر گیا۔ کیسی رات اتری تھی رب العالمین کے حکم سے کہ ظالم آج کروٹ پر کروٹ بدلتے بے چین سا تھا اور مظلوم سکون کی نیند میں آرام دہ تھی۔ ساری رات ابراہیم ملک کی کروٹ بدلتے گزری۔ سمجھ سے بالا تر تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ساری رات وہ بیٹھا رہا، بیٹھ کے اس نے مشکل سے یہ وقت گزارا، اور جب صبح اٹھا تو اس سے پہلے وہ جاگ چکی تھی۔ اس نے نگاہ کمرے میں دوڑائی تو وہ کہیں پہ موجود نہیں تھی۔ اٹھ کے وہ فریش ہوتا نیچے آیا۔ نیچے آتے ہی اس نے نظر دوڑائی، لیکن وہاں وہ نہیں تھی۔ کچن میں سامنے ملازماؤں کے ساتھ مدد کر رہی تھی، کھانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو وہ پہچان ہی نہ سکا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ وہ حسین لڑکی اس وقت ملگجے سے لباس میں اس کو سامنے کھڑی تھی۔
ملازماؤں کو اشارہ کرتے ہی اس نے باہر بھیجا اور جا کر اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ اپنے قریب آہٹ کو محسوس کرتے، خوشبو میں بسا وہ کلون اور سگریٹ کی ملی جلی سی خوشبو محسوس کرتے ہی وہ پلٹی، نگاہ جہاں کی طرح رہ گئی تھی۔ وہ پریشان سی نگاہوں سے سامنے کھڑے اس شاہکار سے شخص کو دیکھنے لگی جو خوبصورتی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ لرزتے لہجے میں استفسار کرتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے مجھے، وہ مشکل لبوں پر زبان پھیرتا بولا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو یہاں سے۔ ضبط سے مٹھیاں بیچ کر وہ اس کے گندے لباس کو دیکھتے نگاہ ہٹا گیا۔ میں یہ کام کر رہی ہوں، مامی نے دیکھا تو ڈانٹیں گی۔ کوئی کچھ نہیں کہتا تمہیں، چلو تم کمرے میں سے، وہ بولا۔ اس کو کمرے میں جانے کا کہنے لگا، پیچھے چلنے لگا۔ تمہارے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں؟ نرمی سے بولا۔ یہ ڈھنگ کے تو ہیں، ممانی جان نے دیے تھے۔ وہ پریشان سی اپنے کپڑوں پہ ہاتھ پھیرتی بولی جس پر جگہ جگہ داغ اور آئل کے دھبوں کے نشان تھے۔ یہ کپڑے تمہیں اچھے لگ رہے ہیں؟ اس کی جانب دیکھتا وہ حیران سا بولا تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتی اپنے کپڑوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ممانی جان نے کہا تھا کہ یہی پہننے ہیں، دوسری ملازمہ بھی اسی طرح کے لباس پہنتی ہیں اور مجھے بھی ان کی طرح یہی کپڑے پہننے ہیں، وہ تفصیل سے بولتی مزید اس کو پچھتاووں کی زد میں کر گئی۔ وہ جو پہلے ہی پریشان حال سا تھا اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھتا مزید پریشان ہوا۔ تم ملازمہ نہیں ہو، اس گھر کی فرد ہو، وہ جلتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم پر کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے؟ وہ لب بھینچتا اس کے اس گلاب کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا جس پر ہلکی سی سرخی تھی۔ نہیں تو، وہ گھبراہٹ میں مبتلا ہوتی تیزی سے بولی۔ جھوٹ سے سخت نفرت ہے مجھے، سچ سچ بتاؤ کس نے ہاتھ اٹھایا تم پر؟ وہ غرایا تو وہ پریشان سی ہاتھ ملنے لگی، ماتھے پر پسینہ نمودار ہونے لگا۔ وہ آدمی جب مجھ سے زبردستی کر رہا تھا اور اسی میں جب میں نے اس کو دور دھکیلا تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، لرزتے لہجے میں کہتی اس کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں میں نمی چمکنے لگی، اور اس کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو ابراہیم ملک کو اپنے کانوں میں گرتا محسوس ہوا اور اسے مزید پشیمانیوں میں دھکیلنے لگا۔ وہ سامنے بیٹھی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا جو روتی سرخ ناک سے سو سو کر رہی تھی۔ اسے اپنا خون ابلتا محسوس ہوا تھا۔ اسے روتے دیکھ بات بدلنے کے لیے وہ گویا ہوا۔ کتنا پڑھی ہو تم؟ میں نے انٹر کیا ہے، پرائیویٹ ہی پڑھائی کی ہے، چچا کو باہر جانا پسند نہیں تھا میرا، پھر میں گھر میں ہی بیٹھ کر پرائیویٹ امتحان دیتی رہی اور پھر ہم یہاں آ گئے، ہکلاتے بولی۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ قریب بڑے صوفے پر بیٹھتا وہ اس کی جانب دیکھتا پوچھنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیوں اس سے بات کر رہا ہے، لیکن اتنا وہ ضرور جانتا تھا کہ وہ کبھی لالچ کے پیچھے اس سے کوئی تعلق قائم نہیں کرے گا۔ 18 سال کی ہوں میں، اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا۔ صحیح، کہتا وہ اس کی جانب دیکھنے لگا جو بیچے ہوئے لبوں سے نگاہیں جھکائے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، آج تم میرے ساتھ جاؤ گی، ہم تمہاری شاپنگ کریں گے۔ شاپنگ؟ لیکن کیوں؟ ممانی غصہ کریں گی، انہوں نے مجھے سوٹ دیے ہیں۔ نہیں، تم وہ لباس بالکل نہیں پہنو گی، تم ابراہیم ملک کے نام کے ساتھ جڑی ہو، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ کسی کی اترن تم پہنو، جب میں برانڈز کے علاوہ کبھی کوئی چیز نہیں پہنتا تو تم کیوں پہنو گی؟ اور جاؤ اب کوئی ڈھنگ کا لباس پہنو اور فریش ہو کر آؤ۔ کہتا وہ جا چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ یوں کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، لیکن اسے انسانیت کا نام دیتا یا کچھ اور تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بے شک وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا یا کچھ بھی تھا، لیکن اس کی حفاظت اس کے دادا نے اس کے سپرد کی تھی۔ اس لڑکی کے لیے اس کو پسند کیا تھا، جب تک وہ اس کے ساتھ تھی وہ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار رکھنا چاہتا تھا تاکہ کل کو مزید پشیمانی اس کے حصے میں نہ آئے۔ وہ پریشان حال سا بیٹھا، سب سوچوں کو جھٹکتے مزید پریشان نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ٹیبل پہ بیٹھا ناشتے کا کہتے وہیں انتظار کرنے لگا اور ملازمہ کے ناشتہ لگاتے ہی آرام سے ناشتہ کرنے لگا۔ عالیہ بیگم جو اپنے کمرے میں تھی اسے باہر ڈرائننگ میں بیٹھا دیکھ کر اس کے قریب آ گئی۔ صاحبزادے یہاں آرام کر رہے ہیں اور میری نیندیں خراب ہوئی ہیں، ساری رات جا کر گزاری ہے کہ کیسے وہ 2 ٹکے کی لڑکی ہماری ساری جائیداد کی مالک بن بیٹھی ہے، اور جو میں تمہارے دادا اور تمہارے باپ کی خدمتیں کرتی رہی وہ خالی ہاتھ رہ گئی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی ابراہیم، میں تمہیں بتا رہی ہوں، مجھے یہ جائیداد، یہ حویلی، سب کچھ اپنے نام چاہیے، مجھے یہ سب کچھ چاہیے، چاہے مجھے کچھ کرنا پڑے، لیکن میں یہ اپنے نام کر کے رہوں گی۔ بات کرو کسی وکیل سے،
کوئی حل نکالیں جیسے تیسے، لیکن مجھے سب کچھ اپنے نام چاہیے۔ تم کسی سے بھی مشورہ کرو، میں اپنے خواب ادھورے نہیں رکھنا چاہتی۔ وہاں تمہاری آنٹی اور اس کی بیٹی انتظار میں ہیں کہ ہم وہاں آئیں گے، اور یہاں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ میں تمہیں کہتی رہی کہ اپنے دادا سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لو، لیکن تم دادا کی محبت میں پاگل ہوئے بیٹھے تھے، میری ایک نہ سنی، اور اب دیکھو ذرا، سب کچھ ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ ہم تو کسی قابل بھی نہ رہے۔ میں جو سب بیچ کر ہمیشہ کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی، وہ سارے خواب کیا ادھورے رہ گئے ہیں؟ کیا ہم یہیں پڑے رہیں گے؟ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے وہاں جانا ہے۔ کچھ نہیں ہوا، میں بتا رہا ہوں نا، ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ بھی نہیں کر سکتی وہ جانتی نہیں کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ مسکراتے اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک تھی۔ کیا کرو گے تم؟ عالیہ بیگم اس کی جانب دیکھنے لگی اور تشویش سے استفسار کیا۔ بس دیکھتی جائیں میں کیا کرتا ہوں۔ وہ کبھی یہاں سے نکل نہیں پائے گی، اور ایسا پلان ہے میرے پاس کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پریشانی سے اس کی جانب دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ اسے ایسا اپنے پیار کے جال میں پھنساؤں گا کہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی، وہ نخوت سے بولا تھا۔ مطلب کیا کرنے والے ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھتی جائیں اب آپ کہ کیسے میں اس کو اپنے اشاروں پر چلاؤں گا، اور وہ بذات خود اپنی محبت میں سارا کچھ میرے نام کرے گی، اور پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا، سب کچھ اپنے نام کروا کر۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم اس لڑکی سے اولاد پیدا کرو گے؟ عالیہ بیگم نے تندہی سے اسے دیکھا۔ اس بارے میں تو ابھی تک میں نے نہیں سوچا، لیکن اس حویلی میں صرف آپ کا راج ہوگا۔ ہو سکتا ہے بچہ پیدا کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ جب وہ خود سب کچھ میرے نام کر دے گی تو پھر کیسی وصیت؟ پھر میں اسے اس حویلی سے بے دخل کر دوں گا۔ پھر آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ مسکراتے وہ انہیں اپنا سوچا سمجھا پلان بتانے لگا تو عالیہ بیگم خوشی سے پھولے نہیں سماتے چلی گئی۔ واہ، زبردست! میں نے تو کبھی پہلے اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ابراہیم، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ میں تمہاری آنٹی کو فون کرتی ہوں اور بتاتی ہوں ان کو کہ ہم بہت جلد امریکہ آئیں گے۔ وہاں پر تمہاری دھوم دھام سے شادی کروں گی۔ میرا ہمیشہ سے یہ خواب تھا کہ میری باہر شادی ہو اور امریکہ جاؤں، لیکن تمہارے باپ کی وجہ سے مجھے یہاں اس حویلی میں، اس گاؤں میں رہنا پڑا، اور وہ خود تو چلے گیا اور مجھے یہاں پر تمہارے دادا کی خدمتوں پر لگا دیا۔ اب مزید نہیں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ جلد ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ عالیہ بیگم کی بانچھیں کھل اٹھی تھیں اور وہ اپنی بہن کو فون کرنے کی غرض سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے وہ بیٹھا گہرا مسکرا دیا۔ ابراہیم ملک کبھی ہار نہیں مانتا۔ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ہار مانوں گا ام ہانی؟ تم دیکھتی جاؤ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اور پھر تھوڑی دیر میں ام ہانی پنک لباس میں باہر آتی دکھائی دی۔ اسے لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر ابراہیم اٹھتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ وہ معصوم بے ضرر سی جان اس کے پیچھے ہلکے قدموں سے چلنے لگی۔ آ جاؤ، اب کیا تمہارے لیے کوئی اسپیشل چیز منگواؤں؟ اس کی جانب دیکھتے وہ قدرے سختی سے بولا۔ ام ہانی جلدی سے اس کے قریب آتے کھڑی ہو گئی۔ میڈم، کھڑے نہیں ہونا، بیٹھنا ہے۔ ابراہیم نے اس کی جانب کا دروازہ کھول کر دوسری جانب جاتے گاڑی کا دروازہ کھولتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس کی جانب دیکھنے لگا، جو اسے خود کو گھوٹا پا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سفید پراڈو میں بیٹھتے وہ اسلام آباد کے لیے نکل گئے۔ راستے میں خاصی خاموشی تھی۔ وہ سامنے دیکھتا طویل سڑک پر اپنی نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا، اور ام ہانی پریشان حال سی باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بتا نہ سکی تھی کہ اسے بہت سے نشان اس کے جسم پر بھی تھے جو اس کی ماں نے دیے تھے۔ وہ اس ملازم کا نام لگا گئی تھی، جبکہ یہ سارا ظلم تو اس کی ممانی اور اس پر ڈھاتی تھی، اور وہ معصوم جان اپنا قصور تلاش کرتی رہتی۔ وہ اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ گاڑی سینٹورس مال کے باہر رکی تھی اور وہ اسی لیے مال میں داخل ہوا تھا۔ وہاں جاتے ہی آگے بڑھتے وہ لوگوں کو حیران سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ نیا تھا اس کے لیے، پہلے کبھی وہ گھر سے نکلی ہی نہ تھی۔ لوگوں کی بھیڑ میں وہ خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ وہ حیران پریشان سی ابراہیم کے بازو پر اپنا نازک ہاتھ رکھ گئی، اور ابراہیم جو اسے ساتھ لیے چل رہا تھا، ایک نرم گرم سا لمس اپنی بازو پر محسوس ہوا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی مترنم آواز پر وہ ساکن سا اسے ڈھکنے لگا، اور پھر اس کا ہاتھ تھامے آگے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ ام ہانی لب بھیجتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کو اندر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ صاف انکار کرتی اس کے بازو پر گرفت مضبوط کر گئی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، دیکھو اندر کتنی لیڈیز ہیں۔ لڑکیوں اور عورتوں کو گزرتا دیکھ وہ اسے جانے کا کہنے لگا۔ میں نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ سامنے موجود سیلز گرل کو بولا، یہ میری وائف ہیں، انہیں ڈریس دکھا دیں ان کے سائز کے۔
جاؤ شاباش، وہ دکھاتی ہیں آپ کو۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، وہ بضد ہوئی۔ اف، ابراہیم ملک کا پارا بڑھنے لگا تو مجبوراً اس کو ساتھ چلنا پڑا کہ وہ اتنے لوگوں میں سوائے خاموشی اختیار کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اندر جاتے ہی اسے اپنی پسند کے 10-12 جوڑے لے کر دیے۔ اس کے بعد 5-6 جوتوں کے جوڑے لیے اور اس کا کافی سامان خریدا، جس میں کریمز، شیمپو، میک اپ، جیولری شامل تھی۔ کافی چیزیں اس کو لے کر دیں اور پھر ایک لیڈیز شاپ کے پاس جا کے کھڑا ہوتا اس کو اشارہ کیا، یہاں چھوڑ دو مجھے میڈم۔ وہ شاپ لیڈیز کی پرسنل چیزوں کی تھی۔ وہ جو وہاں پر لڑکی کی ڈمی پر نائٹی دیکھتے غلط کا شکار ہوئی تھی، اس کے بولتے لال پڑنے لگی۔ سارے شاپنگ بیگ اس کو تھماتے وہ اندر کی جانب قدم بڑھاتی جا چکی تھی۔ ابراہیم ملک خود لیڈیز کو اندر سے نکلتا دیکھ لال ہو چکا تھا، اور پھر اسے سرخ گلاب بنے دیکھ وہ سوچ میں ڈوب گیا تھا اور اسے آتا دیکھ مسکرانے لگا تھا۔ ہاں تو یہ لڑکی بہت زیادہ معصوم تھی یا پھر حد سے زیادہ چلاک؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ابراہیم ملک تھا اور جلد بات کی تہہ تک جانے والا تھا، لیکن یہاں وہ کس جانب جا رہا تھا؟ وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ ماں کو تو وہ صاف الفاظ میں بتا چکا تھا کہ سب کچھ جائیداد کے لیے کر رہا ہے۔ دفعتاً دوسری جانب وہ اپنے دل کی بدلتی کیفیت سے انجان تھا۔ وہ سب کچھ بھلائے اس کے ساتھ مسکرا رہا تھا، اس سب سے بالا تر ان لمحوں کی خوبصورتی میں کھویا تھا۔ اس کے ساتھ وہ باہر نکلتے گاڑی میں بیٹھا تھا اور جلد ہی ایک ریسٹورانٹ کے سامنے گاڑی روکتے وہ اسے ساتھ لیتے وہاں داخل ہوا تھا، اور وہ جو اس ایلیٹ کلاس ریسٹورانٹ کو دیکھ کر حیران سی تھی، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ویٹر قریب آتا آرڈر لینے لگا تو وہ خاموش سی بیٹھی رہی۔ جو آپ کھائیں گے میں بھی وہی کھا لوں گی، وہ متانت بھرے لہجے میں کہتی ارد گرد لوگوں کی موجودگی سے کنفیوز ہونے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ ویٹر کے جاتے ہی وہ اسے لوگوں کو دیکھتا پا کر نامحسوس انداز میں نرم لہجے میں گویا ہوا۔ میں کبھی اس طرح کی جگہوں پر نہیں آئی، وہ گھبراہٹ میں مبتلا بولی۔ کوئی بات نہیں، میں لے آیا ہوں نا، تمہیں کچھ چاہیے جوس یا کافی؟ لیکن وہ صاف انکار کر گئی، یہ کہتے کہ اس کو کچھ نہیں پتا، وہ پہلی بار باہر آئی ہے، اس نے کبھی باہر کا کچھ نہیں کھایا۔ اسے حیرت ہونے لگی تھی کہ وہ لڑکی ضرور جھوٹ بول رہی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ کیا وہ کبھی باہر نہیں نکلی تھی؟ وہ جانتا تھا کہ وہ کافی غریب تھے۔ اس کے دادا جان نے اس کی اکلوتی پوتی پھوپھی کو ہمیشہ کے لیے حویلی سے بے دخل کر دیا تھا۔ اس کے بعد کبھی وہ حویلی نہیں آئی تھی۔ ملازم کا بیٹا تھا جس کو اس کی پھوپھو پسند کرنے لگی تھی۔ دادا جان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود انہوں نے چھپ کر نکاح کیا تھا، اور پھر کسی نے ان کی ایک نہ سنی اور انہیں حویلی سے نکال باہر کیا۔ وہ بچپن سے سنتے آیا تھا کہ اس کی پھوپھو کے کسی کے ساتھ غلط تعلقات تھے۔ عالیہ بیگم ان سے نفرت کرتی تھی اور اس کے سامنے اس کا اظہار کرتی رہتی۔ یہ سب دیکھتے ہی وہ بڑا ہوا تھا، اسی وجہ سے تو وہ اس لڑکی اور اس کی ماں سے نفرت کرتا تھا۔ ان کی حویلی میں رہنے کے باوجود اس نے کبھی اس کو دیکھا تک نہ تھا، لیکن اب سب اس حسین خوبصورت نازک مرمری وجود کو دیکھ کر اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ شاید جانے انجانے میں اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے۔ جو چوٹ انا پر لگی تھی وہ آڑے آ رہی تھی، اور وہ بدلے کی خاطر اس سے سب کچھ واپس لینا چاہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ رب کے فیصلے کچھ اور ہیں اور وہ رب کچھ اور کرنے والا تھا۔ وہ دونوں ہی اچھا خاصا تھک گئے تھے اور حویلی داخل ہوتی ہی وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فریش ہوتے وہ باہر آیا تھا، جہاں وہ اپنی چیزیں پھیلاتی ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی۔ اس کو مسکراتے دیکھ وہ اس کا گلابی چہرہ دیکھنے لگا۔ غلافی پلکوں کی چلمن کے ساتھ وہ شرماتی لجاتی ایک ہینڈ بیگ پیچھے کر گئی۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ سب کچھ دلایا۔ صحیح کہتے تھے نانا جان، آپ میری حفاظت کریں گے۔ اس کے الفاظ نے اس کا وجود منجمد کر کے رکھ دیا۔ دل میں آگ لگی محسوس ہوئی۔ کیا کرنے کا سوچ رہا تھا اور وہ اس کا اپنا محافظ سمجھ رہی تھی؟ اس کے دل کو کسی نے کچل کر رکھ دیا ہو۔ وہ صحیح سے مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض ہے، تم میری ذمہ داری ہو، اور ہاں اب سے تم کوئی کام نہیں کر رہی، ملازم ہیں اور وہی کریں گے سارے کام۔ صبح سے میں تمہیں کوئی کام کرتا نہ دیکھوں۔ تم اگر آگے پڑھنا چاہتی ہو تو پڑھ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چہرے پر نمی لیے اسے دیکھ کے بولا تو وہ مسکرا دی۔ بہت شکریہ، لیکن جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد میں اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھنا چاہتی، کہ میں تو اب باتیں بھول جاتی ہوں۔ سب سے پہلے اپنے بابا کو، پھر اپنی ماں کو میں نے کھویا ہے، اور اب اپنی جان سے پیارے نانا جان کو۔ یہ سب آسان نہیں ہے۔ میں تو ہمت ہار بیٹھی تھی، رب سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ مجھے بھی اپنے پاس لے جائے۔ امی مجھے کہتی تھی کہ تمہارے لیے تمہارے نانا نے ابراہیم کو چنا ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
لیکن جب اس دن میرے ساتھ وہ ملازم زبردستی کر رہا تھا مجھے لگا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ نانا نے امی سے جھوٹ بولا تھا، کوئی محافظ نہیں ہے، نہیں آئے گا مجھے بچانے کے لیے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن پھر آپ آ گئے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی اس وقت، لیکن آپ فرشتہ بن کر آئے۔ اللہ پاک نے آپ کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے دلکش چہرے کو دیکھتی مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ سچی تھی، کھڑی، کسی عیب اور کھوٹ سے پاک۔ ابراہیم ملک کا دل ڈوبنے لگا اور اس کے دل فریب چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کا معصوم حسین چہرہ، اس پر روشن سبز آنکھیں جن پر سے نگاہیں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ فریش سا وہ ٹراؤزر شرٹ پہنتے باہر نکلا تھا اور آ کر لیٹ گیا تھا۔ کل تو وہ اس کے آنے سے پہلے سو چکی تھی، اس کو پتہ نہ چلا تھا وہ کہاں سویا، کب سویا، لیکن آج اسے اپنے قریب دیکھتے ہی وہ گھبرا گئی تھی اور ایک جانب کھڑے ہوتے انگلیاں چرخانے لگی۔ وہ اس کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے بولا، لیٹ جاؤ، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، آدم خور نہیں ہوں۔ اس کے تپے سے انداز پر وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا، لیکن سوچ تو رہی ہوں نا۔ وہ گہرا مسکرایا۔ کیا یہ دماغ بھی پڑھتے ہیں؟ وہ بڑبڑاتی اسے دیکھنے لگی۔ جی ہاں، میں دماغ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ ابراہیم ملک اس کے حق دق سے چہرے کو دیکھتے بولا۔ جی آتا ہے، ابھی پڑھ کر بتایا نہیں۔ کیسا لگا؟ آ جاؤ، اپنی یہ اتنی بڑی بڑی آنکھیں کم کھولا کرو، بات بات پر انہیں پھیلائے مجھے دیکھنے لگتی ہو۔ ہانی سر ہلاتے دوسری جانب لیٹ گئی۔ ابراہیم نے ہاتھ بڑھاتے اس کو اپنی جانب کیا تھا اور اس کا سر اپنے بازو پر رکھ دیا۔ سو جاؤ، اب جانتا ہوں تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے؟ ملازمہ بیٹھی ہوئی تھی نا تمہارے پاس جب تک تم سوئی نہیں، وہ اٹھ کر باہر نہیں آئی، اس نے آ کر بتایا تھا مجھے لائٹ آف کر کے گئی ہے وہ، اس لیے مجھے پتہ چلا۔ ہر وقت یقین نہیں کر لیتے سب باتوں کا۔ اسے حیران سا دیکھتے وہ اس سے بتاتے ہوئے بولا۔ اس کی کلون کی خوشبو میں ہانی کو اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور وہ جو اس سے دور دور ہو رہی تھی، نیند میں جاتی گہری سانسیں لیتی، اس کے گرد اپنا بازو حائل کر گئی۔ اس کا ایک بازو سینے پر اور دوسرا شانے پر تھا۔ یہ لڑکی کیا تھی وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس وقت وہ دو کشتیوں کا مسافر بنا تھا۔ دماغ کہہ رہا تھا لڑکی کو جلد چھوڑ دے، اس سے پیچھا چھڑوا لیں، اور دل کہہ رہا تھا دادا نے اس کے لیے اس کو چنا ہے، دنیا کی سرد و گرم سے بچا کر رکھے اسے۔ عجیب دوڑاہے پر کھڑا تھا وہ۔ بالآخر سب کچھ حالات پر چھوڑتا وہ آنکھیں موند گیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ ابراہیم ملک کی دوستی ہانم کے ساتھ بڑھنے لگی اور کچھ نہیں دنوں میں ایک دل کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہانی کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، ابراہیم تھا اس کے پیچھے۔ ممانی جان کا بھی رویہ اس کے ساتھ پہلے سے بہتر تھا، وہ بھی اس کو کچھ نہ کہتی۔ ہانی خوش تھی، وہ جب جب کمرے میں موجود ہوتی ابراہیم کی تصویر کو گود میں رکھتے اسے گھنٹوں تکتی رہتی۔ چھوٹی عمر تھی، کسی کے ذرا سے پیار کو سب کچھ سمجھے بیٹھی تھی۔ کچی عمر کا عشق تھا یا پھر پسندیدگی، لیکن وہ اس کا محرم تھا، اس کا سب کچھ۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ یہ بات سوچتے وہ شرماتی اس کی تصویر پر لب رکھ گئی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ ابراہیم ملک کو وہ معصوم جان اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ گارڈن میں بیٹھتا، شام کی چائے ساتھ پیتے، اسے باہر لے کر جاتا، اس کے ساتھ اچھا وقت گزارنے لگا تھا۔ لیکن وہ یہ سب کچھ سمجھ نہ پا رہا تھا۔ اس سب کو وہ دوستی کا نام دے رہا تھا۔ لاشعوری طور پر دل کے کسی کونے میں محبت کی کلی پھوٹ چکی تھی، لیکن وہ اس سے نفی کرتا، اس سب کو جھٹلا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سب میں وہ اپنا دل پوری طرح اس معصوم جان پر ہار بیٹھا تھا۔ وہ دلکش مرد جو تمام لڑکیوں کی چاہ تھا، اس 18 سالہ معصوم لڑکی کو اپنا دل دے چکا تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ ابراہیم ملک کی دوستی اس کے ساتھ گہری ہونے لگی تھی۔ اس سب میں عالیہ بیگم بالکل خاموش بیٹھی تھی، صرف صحیح وقت کے انتظار میں تھی کہ کب وہ وقت آئے گا جب وہ اس لڑکی سے سب کچھ چھین کر اس کو طلاق دے دے گا، یا وہ لڑکی خود اپنا سب کچھ ابراہیم کے نام کرے گی۔ ابراہیم ملک کی طبیعت کچھ دنوں سے کافی خراب تھی۔ موسم بدل رہا تھا، سردی کا زور بڑھ رہا تھا۔ آدھی رات کو وہ گھر لوٹا تھا۔ بوجھل قدموں سے چلتا وہ کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ دروازہ کھولتے نگاہ سیدھا اس معصوم جان پر پڑی تھی جو سامنے بیٹھی، اس کی منتظر نیند میں ڈولتی، دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکتے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ اتنی دیر سے آئے ہیں، کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے؟ وہ متفکر سی اسے دیکھنے لگی۔ یار کچھ نہیں، بس راستے میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا، تھوڑا مسئلہ بھی بن گیا تھا، دیر ہو گئی۔ پریشان حال سا اس کی جانب دیکھتے وہیں صوفے پر براجمان ہوتا سر رکھ گیا۔ میں آپ کے جوتے اتار دیتی ہوں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی متفکر سی اس کے لال چہرے کو دیکھتی بولی۔
اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے پاؤں پر محسوس کرتے وہ بدک کے پیچھے ہٹا۔ یہ کیا کر رہی ہو یار؟ مت کرو، میں خود اتارتا ہوں۔ وہ جو پہلی ہی ان وکیل سے ملاقات کے بعد الجھا پڑا تھا، مزید اس لڑکی کی حرکت پر اذیت کا شکار ہونے لگا۔ وہ جو اسے اتنی عزت دیے بیٹھی تھی، اسے اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی، وہ اسے دھوکہ دہی کرنے والا تھا۔ یہ خیال دل میں کچوکے لگانے لگا۔ تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے۔ اس کے الفاظ تھے یا پھوار جو سیدھا ہانی کے دل پر گرے تھے۔ کتنا عظیم شخص تھا وہ۔ اس کا چہرہ بخار کی حدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آنکھیں اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ اور چہرہ بھی؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ کے لمس پر وہ اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں یار، ہلکا سا بخار ہے۔ نہیں، آپ کو بہت زیادہ بخار ہے۔ اس کے تپتے ہوئے چہرے سے ہاتھ اٹھاتے اس نے اس کے کندھے پر رکھا۔ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ اس کی جانب دیکھتی وہ بولتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ دودھ کا گرم گلاس کچھ کوکیز رکھے کمرے میں داخل ہوئی۔ جو وہ فریش ہوتا لیٹا ہوا تھا، مضطرب سا وہ اس معصوم جان کو دیکھنے لگا جو نہیں جانتی تھی کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ جو اسلام آباد وکیل سے ملنے گیا تھا، اس نے اس کو صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ لڑکی خود ہی یہاں آ کر جب تک اپنی پراپرٹی اس کے نام نہیں کرے گی، تب تک کبھی اس کے نام کچھ نہیں ہو سکتا، یا پھر وہ اس سے اولاد پیدا کرے گا اور پھر آدھی جائیداد اس کے نام ہوگی۔ اور ابراہیم اس وقت دونوں طرف سے مشکل میں گھرا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ جو صرف ایک دوستی کے نام پر اس کے ساتھ ملنے لگا تھا، اس کے ساتھ بیٹھنے لگا تھا، وقت گزار رہا تھا، اس بات کو ماننے سے انکاری تھا کہ وہ اس لڑکی کو دل دے بیٹھا ہے۔ اس کی معصومیت، من موہنے سا چہرہ، اس کی خوبصورتی، اس کا مرمری نازک وجود، سب کچھ ابراہیم ملک کو اپنی جانب بری طرح کھینچتا اور اس کے دل کی دھڑکن کو منتشر کرنے کا سبب بنتا تھا۔ وہ آگے ہوتے دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھا گئی۔ ابراہیم دودھ پیتا، اس کے بعد دوا لیتا وہیں لیٹ گیا۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ اس کی قریب بیٹھتی، اس کے اوپر جھکتی، اس کے سر پر ہاتھ رکھتی اس کا سر دبانے لگی۔ نرم گرم لمس سے ابراہیم ملک کو اپنے وجود میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ اپنے دل کی رفتار بے انتہا بڑھتی محسوس ہوئی۔ وہ جو اس پر جھکی تھی، اس کی سانسوں کی تپش سے ابراہیم ملک کا وجود بے بس ہونے لگا، اور وہ جو اس سے دوری بنائے پھر رہا تھا، اس کی جانب شدت سے متوجہ ہوا تھا۔ اس کے گرد بازو سختی سے ہل کر گیا، اس پر جھکتا، اس کے ماتھے پر اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ وہ معصوم جان اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اس کے پرشدت لمس پر سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس پر جھکا، اسے اپنے لمس سے پگھلاتا چلا گیا۔ وہ معصوم جان اس کی سرگوشیوں پر محبت بھرے لہجے میں پھرپھرا کر رہ گئی۔ دونوں آگے آنے والے کل سے بے خبر تھے۔ وہ اس پر اپنی محبت نچھاور کرتا گہری نیند میں جا چکا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھتی خانم بھی مطمئن سی آنکھیں موند گئی۔ صبح جب ابراہیم ملک کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سینے پر سر رکھے بکھرے وجود کو دیکھ کر پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اس کا سر بڑی نرمی سے تکیے پر رکھتا وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے بال کھینچتا اور ذہانی انداز میں سر نفی میں ہلاتے واش روم چلا گیا۔ سخت ٹھنڈ میں خود پر ٹھنڈے پانی کو گرتے محسوس کر کے بھی وہ پیچھے نہ ہٹا تھا، یہاں تک کہ جسم بخار، تھکان اور درد سے بھاری ہونے لگا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ جلدی سے باہر نکلتا، چینج کرتا باہر نکل گیا تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا آگے وہ کیا کرنے والا تھا، لیکن وہ اس وقت اس لڑکی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیا کہتا اس کو؟ وہ اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا چکا ہے۔ اس کا اپنا دل 2 ٹکڑوں میں ہوتا محسوس ہوا تھا، اور وہ اس حویلی سے نکل گیا تھا۔ ہانی کی جب آنکھیں کھلی تو وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ فریش ہوتے وہ شرم و حیا میں ڈوبی باہر آتے ملازمہ سے اس کا پوچھ چکی تھی جو اس کو اس کے شہر جانے کی خبر دیتی اسے افسردہ کر گئی۔ عالیہ بیگم کو وہ شہر پہنچتے بتا چکا تھا کہ وہ کچھ دن وہاں رہے گا کام کے سلسلے میں، اور پھر ہانی کا انتظار ہی رہا۔ وہ واپس نہ پلٹا۔ مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ ایسا کون سا کام تھا اس کا جو ابھی تک ہوا نہ تھا؟ ہانی بے چین سی اس کی منتظر کھلی آنکھوں سے رات بمشکل کاٹتی۔ اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، دل بے چین سا ہوا تو وہ جو عالیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، یہ بھی عادت ابراہیم نے ہی ڈالی تھی کہ وہ اتنے اعتماد سے سب کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور سر چکرانے لگا۔ وہ جو اٹھ کر واش روم کی جانب بھاگنے لگی تھی، ٹانگیں لرزنے لگی اور وجود ڈگمگا گیا تو فرش پر گرتی بے ہوش ہو گئی۔ عالیہ بیگم اسے بے سود دیکھ کر فوراً سے اٹھتی قریب آئی تھی اور ملازمہ کو اسے کمرے میں لے جانے کا کہا تھا۔ انہیں اس وقت اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے کہ اگر اس لڑکی کو کچھ ہو جاتا تو سارا نام تو ان کا آنا تھا۔ یہی سوچتے ملازمہ کو ڈاکٹر بلانے کا کہتی وہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی اسے ہوش دلانے لگی، لیکن وہ تو زرد چہرے سے جوں کی توں پڑی رہی۔ کچھ ہی منٹ میں ڈاکٹر آ چکی تھی اور انہوں نے جو خبر سنائی تھی اس سے ان کے چہرے پر خوشی دینی تھی۔ وہ خوش اور مطمئن سی وہیں کھڑے ابراہیم کا نمبر ڈائل کر گئی۔
ابراہیم ملک کو جو خبر ملی تھی وہ اس کے سر پر تو ساتوں آسمان گرا گئی تھی۔ بہت مبارک ہو میری جان، تمہاری بیوی امید سے ہے اور اب ہمارا پلان جلد کامیاب ہو جائے گا۔ اولاد ہوتے ہی ہم اسے راستے سے ہٹاتے اپنے راستے کا کانٹا صاف کریں گے اور پھر ہماری تمام خواہشیں پوری ہوں گی۔ وہ بشاشت سے اسے بتاتی پیچھے بیٹھی اب ہانی کے پیروں سے زمین کھینچ گئی تھی۔ وہ ساکت سی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ جسے وہ اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی وہی سب سے بڑا ستمگر نکلا۔ اس کا دل گھٹنے لگا۔ وہ عالیہ بیگم کو باہر جاتا دیکھ دھندلی نگاہوں سے دیکھتی گھٹ گھٹ کر سسکنے لگی۔ آخر کیا تھی اس کی زندگی؟ وہ اس قدر تکلیف میں تھی کہ لگتا تھا دل پھٹ جائے گا۔ دوسری جانب وہ شدید مشتعل سا ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا تھا۔ اسے یہ خبر جب ملی ہوگی تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، یہ سوچ اسے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ وہ لڑکی اس پر زبردستی مسلط کی گئی تھی۔ وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہو چکا تھا۔ وہ سزا جو اسے دینے والا تھا اس پر اس کا اپنا ڈول رہا تھا۔ آخرکار وہ اپنی جھوٹی انار اور غرور سب کچھ ایک جانب رکھتے بھاڑ میں جھونکتے اس لڑکی کے لیے نکلا تھا۔ وہ جلد از جلد اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ایک پل کے لیے بھی گوارا نہ تھا کہ وہ اس کے لیے کچھ برا سوچے۔ دل نے تسلیم کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس بات پر وہ سر جھکا چکا تھا۔ وہ معصوم جان اس کی زندگی بن چکی تھی۔ وہ کسی حال میں بھی اس سے دور نہیں ہو سکتا تھا۔ دماغ مختلف خدشوں کی زد میں الجھا تھا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ وہ سب کچھ بھلائے اپنے تڑپتے دل کو سکون دینے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کا استقبال سیاہی نے کیا تھا اور اندر سے آتی سسکیاں اس کا دل چیر گئی تھی۔ وہ سامنے لٹی پٹی حالت میں بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے روتی سسکیاں بھر رہی تھیں۔ فضا بھی بوجھل تھی۔ لائٹ آن کرتا وہ اس کی جانب تیزی سے بڑھا تھا۔ ہانی میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ پلیز میری طرف دیکھو۔ اس کا چہرہ اضطراب سے بوجھل تھا۔ ہانی نے سر گھٹنوں سے اٹھایا اور اسے اپنی آنسوں سے بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا جو آپ نے یوں میری زندگی خراب کی؟ کیوں مجھ پر یہ داغ لگایا جب مجھے چھوڑنا ہی تھا؟ وہ اس کا گریبان جھنجھوڑتے چیخی تھی۔ جسم تکلیف سے لرز رہا تھا۔ یا اللہ مجھے موت دے دے، مجھ سے یہ اذیت مزید برداشت نہیں ہوتی۔ وہ ہچکیاں بھرتے چیختے اٹھ کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ میں کانٹا بننا آپ کی زندگی کا، میں خود ہی اپنی جان لے لیتی ہوں، نہ میں رہوں گی اور نہ آپ کی زندگی میں کوئی غم۔ وہ ذہانی انداز میں اٹھتی ارد گرد کچھ تلاش کرنے لگی اور بس ابراہیم ملک کا ضبط یہاں جواب دے گیا۔ ہانی پلیز مجھے معاف کر دو یار، نہیں چاہیے مجھے کچھ، نہ کوئی دولت نہ پیسہ، مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ تم ہی میرے تمام درد کو دوا ہو، تم ہی میرا سکون ہو۔ وہ نم نگاہوں سے اسے سینے میں بھیجتے ساری حقیقت بتاتے چلا گیا۔ کمرے میں موجود دونوں وجود ایک دوسرے سے لپٹے آنسو بہا رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو ہانی، لیکن مجھے چھوڑنا نہیں، میں محبت کرتا ہوں تم سے یار، آئی لو یو، آئی لو یو میری زندگی۔ اسے سینے میں بھیجتے وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلانے لگا تھا۔ دونوں کی زندگیوں سے غم اور تکلیف کے بادل چھٹ چکے تھے۔ دونوں خوش اور مطمئن تھے۔ عالیہ بیگم کو ابراہیم نے امریکہ بھیج دیا تھا اور خود وہ وہی حویلی میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی متاع جان کے ساتھ رہتا زندگی کو خوبصورتی اور خوشیوں سے گزارنے لگا تھا۔ دونوں خوش تھے، پرسکون۔ جلدی اللہ پاک انہیں اولاد سے نوازنے والے تھے۔ ابراہیم ملک اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتا تھا۔ ہانی اپنی قسمت پر نازاں تھی۔